کیا بات کرتے بولو تم میرے سے؟ کیا بول کے بات کروں یار؟ ارے یار سننا یار، پہلے فرینڈلی ہو جا پھر بات کریں گے. کانفرنس پہ تلنگانہ کے شیر، ارے بریلویوں کے دولہ بھائی، دیوبندیوں کے دولہ بھائی، تم ہمیں گالی دینا شروع کر دو. دیکھو کیا تشریف لا چکے ہیں. بات کرو. ارے کیا ہم بات بول. کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہے شیخ؟ جی الحمد للہ اس میں گرامی عزت آپ کا. وانت خیرکم. الحمد لله انا طيب يا اخي. من انت يا اخي؟ انا ما اعرف ايش اسمك. اسمي محمد عطا الله خادری. الحمد لله خادری. كيف كله تمام؟ اخبارك؟ پلیز اسپیک ہندی. ايوه انا پانی هندي. پلائے تھے، سنا پانی پلائے تھے اردو میں بھی. الحمد لله. يا اخي انا شوي في كلام يا عطا الله. يس سمجھا. عطا الله انا شوي سوا قرقرة عشان انا في عارف تقلید. هذا كيف تقلید؟ کیسا کرتے؟ یعنی اب اردو میں بولوں گا تاکہ اور بھی بھائی کو سمجھ میں آئے. تقلید کیسا کرتے، کیا چیز ہے یہ؟ عطا اللہ صاحب الحمدللہ آپ عربی گرامر کے بھی ماہر ہے، تھوڑا بتائیں گے کیا؟ کیا بتاؤں آپ کو؟ یہ تقلید سمجھ کے کرنا چاہ رہا ہوں صاحب. تقلید ہے کیا چیز؟ تقلید ہم ایسے، ہم اگر تم سنو تو ہم بتائے تمہیں. ہم تقلید کرتے ہیں تو اس کی اصلیت سے ہم واقف ہیں. ہاں تو وہی تو ہم بھی کریں گے نا عطا اللہ بھائی. کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم لوگ بغیر تقلید کرے رہ جا رہے، آپ لوگ تقلید کر رہے، تو ہم کو بتاؤ تاکہ ہم بھی کریں. دیکھیے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو بولتا ہے بھائی نماز پڑھو آپ کو اس پہ ثواب ہے. روزہ رکھتا ہے کوئی بھائی، روزہ نہیں رکھتے اس کو بولتے ہیں بھائی بہت اجر ہے اس کا، سنو ہے نا؟ سنو جی عطا اللہ صاحب. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا تقلید ہم کرتے تو ہم بتائیں گے تمہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. آپ نہیں کرتے؟ ہم کرتے نا، کیوں تو وہی تو بتاؤ نا تاکہ ہم بھی کریں. سنو تو یار، تم لوگ کو بولنے کی بیماری ہے. نہیں بھائی کہاں بول رہا ہوں عطا اللہ بھائی. سن لو بالکل ارشاد. تقلید ہم ایسے مسائل میں کرتے ہیں جی جو مبہم ہو، جی ابہام سے بھرا ہو. جی اور وہ بھی تقلید ہم صرف اور صرف کیا بولتے فرع میں کرتے ہیں، اصل میں نہیں کرتے. نہیں اصل میں وہ نہیں پوچھا آپ کو نا عطا اللہ بھائی، آپ سمجھے نہیں. میں تقلید کیا چیز ہے وہ پوچھ رہا ہوں. فی نفسی تقلید کیا ہے؟ منسوس ہے غیر منسوس ہے؟ وہ تقلید کچھ پوچھ رہا ہوں میں. جیسا تقلید ایک چیز ہے نا اس کو سمجھیں گے تو پھر کریں گے. سنو سنائیے ارشاد. وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے مسائل وہ بھی فرع وہ سمجھ میں آ گیا. آپ غیر منسوسی مسائل میں تقلید کرتے ہیں یہ بتا رہے ہے نا؟ میں سمجھ گیا نا. غیر منسوسی مسائل میں آپ تقلید کرتے جہاں پہ قرآن حدیث کا واضح حکم نہ ہو، جو مگم ہو، یہی بتانا چاہ رہے آپ. میں پوچھ رہا ہوں تقلید چیز کیا ہے. میں کہاں کرتے نہیں پوچھ رہا ہوں. پہلے تو تقلید کو پہچان لیں گے پھر بعد میں کریں گے نا. جیسا کہ ایک چیز کو پہچان رہی ہے، نماز اس طرح سے پڑھتے ہیں تبھی تو پڑھے گا آدمی. اسی لیے تقلید کیا چیز ہے تاکہ اس کو پہچان کے عمل کرے. ہاں تو سن لو بھائی، سن لو تقلید کیا چیز ہے. تقلید فی نفسی منسوس ہے غیر منسوس ہے کیا؟ سن لو ارشاد عطا اللہ صاحب خادری. ارشاد. کہ کسی بھی بڑے عالم جو سچ میں بڑے عالم ہو، سمجھ رہے نہیں، جی اور ایسے مسائل جو ابہام جیسا کہ امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی بڑے امام ہیں. ارے سن لو پہلے یار، تم بیچ میں ٹپکنے کی تمہاری بیماری نہیں بھیا. تم ٹینشن نہ لو خادری صاحب، آپ غصہ نہ کرو. سمجھ رہے نفسیاتی مریض ہو کیا؟ اللہ اکبر. کیف یا اخي هذا كلام ما يسلك كذا طريقه. لازم احسن انداز في الكلام. نفسیاتی مریض ہو کیا؟ لا يا اخي والله مشکل. اگر صحیح ہو تو تھوڑا سن لو. جی سوال کے جواب. ارشاد. کہ ایسے تقلید کیا کہتے کسے، وہی نا تقلید چیز کیا ہے بولا آپ. ابھی بھی میری اتنی دیر میں میری بات نہیں سمجھے عطا اللہ خادری صاحب. بولنے ہی نہیں دیتے ہم تمہیں. بولے کیا؟ ارشاد. بولنے کی تو بیماری ہے یار. ارشاد. بیچ میں ٹپک پڑتے. وہی تو ہم کہہ رہے کہ تقلید ہے کیا، ہم تمہیں بتا رہے. ماشاء اللہ. کہ ایسے مسائل جو ابہام سے بھرے ہو اور جو درمیانی راستہ نکالے اور وہ جو بات بتائے، ان تمام احادیث کو اور قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے جو درمیانی حالت، متوسط حالت نکال دے، وہ
بھی عالم ہونا چاہیے جس کو حدیث منسوخ اور قوی و ضعیف اور تمام طرح کے احادیث کے اقسام کے علم ہو، قرآن کے آیات کا علم ہو، سمجھ رہے نہیں، اور ان کے احادیث کے راویوں کا علم ہو، اس کی تشریحات کا علم ہو، سمجھ رہے نہیں. وہ جب جو درمیانی حالت کے راستے نکالتے ہیں جس پر اہل علم ان کے بعد والے سمجھ رہے نہیں اتفاق کرتے ہیں، ان بات کو ماننا تقلید ہے. سمجھ آئی؟ بولو صاحب، سمجھ آئی؟ بول دیا. بولو. میں کچھ بولوں ابھی، اور انہیں تو بولیں گے نفسیاتی مریض ہے، بیمار ہے بول کے بولیں گے آپ. میں سمجھ گیا صاحب، میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ جو بتانا چاہ رہے جو قرآن حدیث میں واضح نہیں ہے، جو امام صاحب یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ مجتہد نکال کے دیے، جس کو ناسخ اور منسوخ کا علم ہو اور جس کو حدیثوں کا علم ہو، جس کو راویوں کے معلوم ہو، وہ شخص کی آپ تقلید کرتے، یہ تو سمجھ میں آ گا. لیکن میں کیا بول رہا ہوں آپ ابھی تک بھی نہیں سمجھے، پتہ نہیں کیسے تقلید کر رہے. میں پوچھ رہا ہوں تقلید جو ذاتی چیز ہے فی نفسی منسوس ہے یا غیر منسوس ہے. میں پوچھ رہا ہوں جو تقلید جو چیز ہے وہ فی نفسی کیا ہے، منسوس ہے یا غیر منسوس ہے، یہ پوچھ رہا ہوں میں. آپ تو پھر مجتہد کے اصول بتا دیے میرے کو اس میں، اور میرے کو بتا دیے آپ کہاں کہاں کرتے، کیسے معاملوں میں کرتے. میرا سوال آپ کو بونسر جا رہا ہے. میں پوچھ رہا ہوں تقلید جو ذاتی چیز ہے، جیسا کہ اطاعت ہے، قرآن میں حکم ہے اللہ کی کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو، اور ان سے ہٹ کے اپنے اعمال کو ضائع برباد مت کرو، غالباً سورہ محمد کی آیت ہے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں جیسا کہ اطاعت ایک چیز ہے جس کو ہم کو کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح تقلید جو چیز ہے پھر نفسی وہ منسوس ہے یا غیر منسوس ہے. جب منسوس ہے کرنا ہے یا غیر منسوس ہے، یہ تقلید کو کیسا کیا ہے یہ تقلید، وہ پوچھ رہا ہوں. کرنا نہیں کرنا، کس کی کرنا، یہ نہیں پوچھا میں آپ سے. تقلید ذاتی کیا ہے، تقلید فی ذاتی کیا چیز ہے وہ پوچھ رہا ہوں. تقلید کرنا تو لازم ہے. ارے بھائی میں تقلید کیا پوچھ رہا ہوں، کرنا نہیں کرنا نہیں پوچھ رہا ہوں. آپ ابھی بھی نہیں سمجھے عطا اللہ قادری صاحب. تقلید جو چیز ہے فی نفسی، اس کی جو تقلید جو چیز ہے نا، کیا وہ قرآن حدیث میں ہے یا یہ قرآن حدیث کے باہر کی چیز ہے، وہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. سمجھے آپ میری بات؟ قرآن و حدیث کے اندر کی بات ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو ایسا بولو نا کہ تقلید منسوخ ہے، بولو آپ، یعنی اس کی نص قرآن حدیث میں موجود ہے. بولو تقلید فی نفسی منسوخ ہے، یہ مانتے ہیں آپ؟ چلو ہاں ٹھیک. اچھا تو اس کی دلیل آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو، یہ اس کی دلیل ہے؟ یس. تو میرا یہ سوال ہے، تقلید فی نفسی منسوخ ہے، پوچھنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا، تو یہ تو قرآن کی آیت سے عمل ہو رہا، یہ تقلید کیسا ہو رہی ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ تقلید اس میں کرتے جو فروعی مسائل ہے جو قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو. اب میں جا کے پوچھ رہا ہوں مول صاحب، سنیے میری بات، میں جا کے پوچھ رہا ہوں مول صاحب نماز کیسا پڑھنا، نماز تو منسوخ چیز ہے، اس میں تقلید کیسا ہوگی؟ اب میں پوچھ رہا ہوں کہ روزہ ہے، مول صاحب روزے میں کیا کیا چیزیں حرام ہے، میں ایک عالم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا، اگر سے تم کچھ نہیں جانتے ہو تو علم سے پوچھو. تو یہ تھوڑی تقلید ہوئی، یہ تو قرآن کی آیت پہ عمل ہوا. ہو گئی بات تمہاری؟ ماشاءاللہ ہو گئی. تو وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوں گی ہم پوچھ لیں گے ان سے. یہ تو تقلید کا ہوئی، یہ تو پھر قرآن پہ عمل ہوا نا، قرآن پہ عمل کرنا تقلید ہے. سنو، قرآن و حدیث میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کیا بولتے ہیں کہ صریح لفظوں میں ظاہر نہیں ہے. بتائیے نا ایک چیز بتائیے. اچھا چلو چھوڑ دو، تمہارے کو اس پہ بہت مشکل ہو جا رہی. آپ وہ مسئلہ بتاؤ جس میں تقلید کر دو تاکہ ہم سمجھ جائے اچھی طرح سے. ہم جو مسئلہ ہم جس میں تقلید کرتے ہیں بہت ساری باتیں، ایک بتائیے انشاءاللہ پھر اس کو سمجھ جائیں گے ہم. کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا، سمجھ رہے، ناف کے نیچے کیا بولتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا، آمین کیا بولتے ہیں زور سے نہ بولنا، اس طرح کے مسائل ہے، سمجھ رہے نا. اچھا یہ کان تک ہاتھ اٹھانا، لولیوں تک ہاتھ اٹھانا، اس میں آپ تقلید کرتے ہیں؟ ہاں کرتے، کیونکہ اب بہت کس کی کرتے ہیں؟ احادیث ہے. کیا بولے؟ اس میں کس کی کرتے؟ ہم امام اعظم کے مقلد ہیں. اچھا امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے. اچھا اگر سے کوئی کانوں کی لولی تک ہاتھ نہیں اٹھائے، خالی مونڈوں تک ہاتھ اٹھائے تو اس کے بارے میں؟ ہاں یقیناً ان کی نماز ہوں گی. نہیں کیا اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے نہیں بتایا کہ تکبیرہ تحریمہ کرتے خود ہاتھ کہاں تک اٹھتے تھے؟ صحابہ نے نہیں روایت کیا؟ ارے یہی تو معلوم ہے تمہیں، نہیں معلوم ہے کہ کتنی احادیث ہے. ذرا تقلید کے پورے چیپٹر کو پڑھ لو. ارے بھائی ہم پڑھ لیے، آپ ہی تو ایک مسئلہ بتاؤ بولا تو آپ ایسا مسئلہ بتا دیے جس میں واضح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہے.
صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو آپ ترک رفع دین پہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر نے کہا کیا میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ انہوں نے پہلی بار تکبیر کہی، اس میں ہے کہ نبی نے اپنے کھاندے تک ہاتھ اٹھائے. یہ تو حدیث نقص موجود ہے، اس میں کیسا تقلید کرتے ہیں؟ اور یہ حدیث جو موجود ہے کہ کانوں کو لو تک ہاتھ اٹھائی اور کانوں کے لو پڑھو نا کہاں ہے، جیسا میں پڑھ کے بتایا کہاں ہے، تھوڑا بولو نا کانوں کے لو تک. اچھا عربی عبارت تم پڑھ کر کے ہمارے کو بھیج دو. بھائی ابھی عربی کہاں سے آ گئی بھائی؟ ابھی عربی کا ابھی تو تم میرے کو اچھی طرح سے جب سے سمجھا رہے تھے، ابھی تم پڑھ کے سنا دو نا. کہاں ہے وہ حدیث؟ اتنا تو بول دو نا فلانی کتاب میں ہے بول کے، لال پیلی کالی. وہ حدیث ہے نا ہم تمہیں بھیج دیں گے، ہماری ذمہ. اچھا چلو بھیج دو. یہ مسئلہ تو واضح حدیث سے تھا، یہاں تو تقلید نہیں ہوتی. اب دوسری بتاؤ. آپ اگر موڑنے سے بھی ہاتھ اٹھائے تو حدیث پہ عمل کر رہے، اگر سے اس کی بھی حدیث ہے. میری بات سنو عطا اللہ صاحب، یہاں میں 1 منٹ میری بات سن کے آپ بولو. آپ کو 5 منٹ چارج دوں گا، آپ کو 5 منٹ چارج دوں گا. ارے جو کوفی والی بات کر رہے ہو کیا 5 منٹ؟ ارے میرے پیارے بھائی آپ نے کہا، آپ نے کہا کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے کی بھی حدیث ہے، مونڈوں تک بھی ہاتھ اٹھانے کی حدیث ہے. تو تقلید کیسا ہوئی؟ حدیث پہ عمل ہوا نا، نقص پہ عمل ہوا. ارے سن لو سنائیے. اصل بات تو یہی تمہاری وہابی بولتا ہے پر سمجھتا نہیں ہے. واہ 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 واہ. بریلی بولتا ہے لیکن صرف کھانے پینے میں دھیان رہتا ہے اس کا، دلیل پہ نہیں رہتا. تم کہہ رہے ہو کہ تقلید کر دو اللہ کے بندے عطا اللہ صاحب، جبکہ 2 بھی حدیثیں بول رہے تم، پھر تقلید کیسا ہوئی؟ جھوٹ بول رہے آپ. سناؤ یار سناؤ. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ ہم تمہیں کل بھیج دیں گے. ارے بھیج دیا تو حدیث ہی ہوگی نا، تقلید کہاں ہوئی؟ وہ تو حدیث پہ عمل ہوگا. حدیث پہ عمل کرنا تقلید ہے کیا؟ ارے سن لو، وہی تو ہم بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنا جھوٹ بولتے ہو یار آپ عطا اللہ بھائی. سن لو سنائیے. ہنسی آتی ہے تمہاری، آنا بھی چاہیے نا. جھوٹ بولیں گے تو ہنسی آ کے تو اس کو چھپا لیں گے نا. جھوٹ کو جھوٹ چھپے گا کیسا؟ جہالت پر اللہ اکبر. آپ نے کہا کہ ہم تقلید ایسے مسئلوں میں کرتے جو قرآن حدیث میں واضح نہیں ہو. جب میں مونڈے تک ہاتھ اٹھانے کی حدیث پیش کرا تو اب کانوں کی لو تک حدیث پیش کر رہے. یار نقص موجود ہے، نقص موجود رہتے خود تقلید کیسا ہوتی ہے؟ مغالطہ فیل ہوگا. دوسری بات بتاؤ باپ. سن لو ہو گئی تمہاری بات تو سن لو یار. ذرا تم وہابی ہو، جتنے ہو سب بولا کم کرو. بہت بولتے ہو، نفسیاتی مریض ہو جاؤ گے تم سب. سنو، اب یہی تو ابہام ہے، تمہیں مبہم سمجھ نہیں آتی ہے. ارے بھائی یہ مبہم کا ہے، 2 بھی حدیثیں موجود ہے نا. تمہارے بقول مان لیا میں، تو پھر تقلید کیسا ہوئی؟ آپ دلائل میں پھنس جاتے ہو تو جھوٹے سچے الزام لگاتے ہو. آپ بولتے بہت ہے، یہ ہے الہام ہے وہ. ذبیح اللہ بھائی آپ سن رہے نا میری بات؟ سنو ذبیح اللہ بھائی، انہوں کیا بول رہے؟ کانوں کی لو تک اٹھانے کی حدیث ہے، مونڈوں تک اٹھانے کی حدیث ہے. یعنی حدیث پہ اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کرنا کیا تقلید ہے؟ ارے سن لو یار، سنو پہلے بک کیے جا رہے ہو یار. سنو بکواس انسان. سنو، اب یہی تو ابہام ہے کہ ہم کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے یا مونڈوں تک ہاتھ. ارے دونوں اٹھاؤ نا، دونوں کی حدیثیں ہے نا. بکواس انسان کا پاگل. دونوں. اچھا رفع دین کرتے نہیں کرتے آپ؟ ابے سن پہلے رفع دین پہلے. ارے تورے نہیں بولنا قادری صاحب، آپ احمد رضا خان صاحب کی سنت پہ جلدی آئے تھے. ارے یار تم ٹرمپ کی سنت پہ جلدی آ جاتے. استغفر اللہ، میں نے ایسی ایک بھی بات نہیں کی جس سے آپ جیسی باتیں کر رہے نا. میں نے لغو باتیں ایک بھی نہیں کی. ریکارڈنگ جائے گی تو لوگ سنیں گے نا بھائی. عطا اللہ بھائی تمہاری تو اتنی سمجھ نہیں، تم تو کہتے ہو کہ مونڈے تک بھی ہاتھ اٹھاؤ، کانوں کی لو تک. ارے دونوں حدیث ہے نا اللہ کے بندے، دونوں حدیث ہے تو اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کرو. بولوں نہیں تو کیا بولوں میں؟ آپ کی بات تو بولوں. کیا یار سن سناؤ. نام کیا ہے تمہارا؟ نام بولو تاکہ نام سے پکارو. نام میرا انور ہے. ایک خان بول سکتے آپ مجھے، پیار سے انور بول سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. او انور بھائی سن لو. جی یہی تو ابہام ہے، سمجھ رہے نہیں کہ اب کیا کریں ہم مشکل میں پھنسے ہیں. ارے دونوں پہ عمل کر لو نا پیارے بھائی، دونوں پہ عمل کرو. اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کر رہے ہو آپ، امام صاحب کے قول پہ تھوڑا ہی عمل کر رہے ہو آپ. ارے سنو یار، تم اتنا بولتے کیوں ہو یار؟ تم لوگ کیسی نفسیات بولنا پڑتا بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں کو بتانا پڑتا. پہلے اتنے بولتے ہو تم لوگ، پتہ نہیں کیا کرتے ہو. ارے اتنا بکواس لاتے ہو کہاں سے؟ اتنا بولتے کیسے ہو تم؟ استغفر اللہ پڑھو بھائی، استغفر اللہ. بے سنو، ذرا سننے کی بھی طاقت رکھو، صرف بک مت کیا کرو یار. بہت دیر سے سن رہے ہیں آپ کی بات عطا اللہ بھائی. آپ تقلید پہ مغالطہ نہیں دیے.
हमें तो बोलने का मौका ही नहीं देते तुम। अल्लाह अकबर, सबसे ज्यादा मौका आपको दिया हजरत। अच्छा चलो अभी चुप हो जाओ आधे मिनट के लिए। यही हम कह रहे हैं कि यही तो इबाम है कि अब हम टेंशन में पड़े हैं कि हम मोंडे तक हाथ उठाए या कांधों तक, या कान क्या बोलते हैं कि ये कान की लौ तक या कान की लौ के ऊपर तक। अब इमाम साहब है जो हमें एक दरमियानी हालत निकाल के बताएंगे, समझ रहे नहीं। अब 3 अहादीस अब किस पर अमल करें? एक समय में हम तीनों पर नहीं अमल कर सकते हैं, समझ रहे नहीं। तो अब एक दरमियानी हालत इमाम साहब बता देंगे कि इस पर अमल करो, हम उस बात पर अमल कर लेंगे, बस हो गई। ये जो है ना, ये ऐसे, और वो जो अपने तकलीद और अपनी इज्तिहाद को पेश करते हैं, गोया वो कुरान और हदीस से ही, जिस तरह से अभी ये बात आ गई, कुरान और हदीस से ही वो अपने इज्तिहाद को पेश करते हैं, समझ गए भाई? हो गई तकरीर। मैं बोलूं, देखिए हमारे अताउल्लाह साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मातकुम रसूल फखुजू मनाहकुम अनु फंतो। अल्लाह के प्यारे रसूल जो दे वो तुम्हें ले लो। आप अल्लाह के रसूल देने के बाद भी कहते हैं कि इमाम साहब इसमें फिर तरमीम करेंगे, बताएंगे। अरे जब दोनों हदीसें आपके इल्म में है, दोनों सही है, तो फिर तकलीद कहाँ से हो रही? फिर वही सवाल, अल्लाह के रसूल जो बताए उस पे अमल करना पड़ेगा, नजात है। क्या निकाल के नहीं देंगे। ये शरीयत कंप्लीट है अताउल्लाह भाई, अताउल्लाह भाई, ये शरीयत कंप्लीट है। इसमें एक हुरूफ में ना कोई बढ़ा सकता ना कमी कर सकता। आपने कहा पहले कि ऐसे मसले में करते हैं जो मुकम हो, वाज़ेह हदीसें मौजूद है, मोंडे तक भी और कानों की लो तक भी। बकौल आपके आप स्कैन देंगे तो तब हम उसकी तहकीक करेंगे। दोनों से ये पता चल रहा है कि दो भी अमल जायज है। अगर से कोई मोंडे तक हाथ उठा लेता है तो क्या हर्ज है, जबकि अल्लाह के रसूल का वाज़ेह फरमान मौजूद है। और तो अल्लाह का हमने कुरान कब कहा यही कि कहता गलत है, रब का कुरान ये ओए, कहता है कि माताकुम में रसूल। अरे सुनो यार, मैंने कब कहा कि मोंडो तक हाथ उठाना गलत है? फिर कहा तो मैंने तकलीद तुम्हारे कहाँ को? हो रही? फिर दो भी हदीस पे तो अमल हो रहा है, फिर तकलीद बताओ बोला मैं आपको। इंसान, सुनो यार। अच्छा रफेजन करते नहीं, अभी दूसरे स्टेप में तकलीद चेक करेंगे। रफेजन करते हो नहीं? यार, अरे तुम जैसे अरे यार बकवास रबीउल्लाह इंसान भाई से क्या कैसे बात इतने कर को लेके आए यार, इनके अंदर तो अरे कुछ मानने जाहिल की इंसान, सलाहियत ही तो नहीं है। बकवास। तुम्हें ये नहीं समझ में आना, तुम मुलगम बोलते समझ रहे नहीं, मुबहम समझे। असल अरे लफ्ज़ मुगम है ही नहीं, दो समझ हदीसें रहे। हैं बोल रहे हैं तुम्हें ना। उर्दू लुगत का, अच्छा एक मिनट तुम्हें एक उर्दू मिनट लुगत का इल्म नहीं है एक रे। मिनट अताउल्लाह भाई, कानों की क्या लो तक यार, उठाने की हदीस है या इमाम साहब का कौल है, ये बोलिए। कानों की हदीस तक, कानों की लौ तक हाथ उठाना हदीस है। तो फिर हदीस पे अमल होगा ना। अरे मोंडे तक भी हदीस पे अमल होगा तो तकलीद क्या हो रही है, बता दो। चलो तकलीद हम करते हैं, समझोगे तुम? कैसा करते, जबकि अल्लाह के रसूल की हदीस है तो तकलीद होगी। तेरी के सुन अरे यार, मेरे प्यारे हम भाई ये अताउल्लाह, झटकिया देने से, ऐसा बोलने से आपका मसला हो जाएगा क्या? अरे यार सुनो, सुन लो, हो गया तुम्हारी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 20 सेकेंड दो यार बोलने का। मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम जो फंस गए ना कि कहाँ मुंडे तक, कानों की लौ तक, या कानों की लौ से ऊपर तक हम हाथ उठाए। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के तीनों अहादीस मौजूद है। तो अब हम टेंशन में पड़ेंगे। एक वक्त में ये मुमकिन ही नहीं है कि हम कभी मुंडे तक उठा ले, कभी कानों तक की लौ तक उठा ले, कभी क्या बोलते कानों की लौ से ऊपर तक उठा ले। तो अब इमाम साहब जो दरमियानी हालत होती है वो हालत निकाल कर हमें बताते हैं कि इस पर अमल करो। तो अब इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि इमाम साहब वो कहते हैं कि जो मुंडे तक हाथ उठाएगा वो गलत हो जाएगा। कब किस इमाम ने कहा कि मुंडे तक हाथ उठाना गलत है यार? इमाम साहब की ये जो कॉल उन्होंने अच्छा मैं बोलूं, आप बहुत देर बोल दिया, मैं बोलता हूँ। देखिए आप तो बखल 2 हदीस से भी तीसरी हदीस लाए। मैं कहता हूँ रब्बे जुल जलाली की कसम, अगर से 3 हदीस से सही हो सनातन तो तीनों पे हम भी अमल कर ले सकते आप। कभी ऐसे नहीं तो खाली मुंडे तक उठाओ, एक हदीस पे अमल कर लो, आप कामयाब हो जाएंगे। क्यों? तो अल्लाह का कुरान यही कह रहा है, मातकुम मिन रसूल फखुजू। सारी कायनात की बात छोड़ दो, आप अल्लाह के रसूल की, आपको बीच तीसरे का जरूरत नहीं है प्यारे भाई। अल्लाह के रसूल के वाज़े फरामीन होते हो, तकलीद कैसे होती? अभी आपने कहा कि हम गैर मनसूसी मसाइल में करते हैं, अभी ये तो है मनसूस मसाइल में बता रहे आप। कितना झूठ बोलेगे अताउल्लाह भाई, अल्लाह आपको अकल दे यार। सुनो, अरे नहीं आपकी बात सुनने के काबिल नहीं है। आप इमामुल अंबिया के 3 अक़वाल के सामने इमाम साहब के तरीका चौथा लेके आ रहे, इन्हों चौथा तरीका निकाले। अरे मोंडे तक उठाओ, कानों तक उठाओ, हदीस सही है तो कानों की लो के ऊपर उठाओ, अगर से आपकी तहकीक में हदीस सही है तो डालो, देखो हम बताएंगे क्या है उसका। अमल कैसा होगा? जबीउल्लाह भाई, ओ जबीउल्लाह भाई, अरे कहाँ चले गए जमीनुल्लाह? अरे ओ जबीउल्लाह,
अरे भाई अताउल्ला भाई, आपसे इतनी बात क्या भाई, मैं बस मेरा गला भी सूख रहा, आप मान रहे नहीं। और अल्लाह आपसे दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में इजाफा करे, आपको किताब और सुन्नत का फहम दे मेरे प्यारे भाई। एक मिनट ठहरो, मैं दुआएं दे रहा हूँ आपको अताउल्ला भाई। अरे मैं गालियाँ नहीं दे रहा हूँ, दुआ दे रहा हूँ। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे, आपको समझ दे किताब और सुन्नत की, आपके दिमाग में ये बात बिठा दे कि अल्लाह के रसूल की बात आने के बाद किसी की बात नहीं ली जा सकती। 3 तरीके भी है, सही सनद से साबित है, तो तीनों में से किसी एक पे भी अमल कर लो, इंशाल्लाह आपकी जन्नत पक्की है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।